تلنگانہ میں مختلف ڈسٹریبیوشن پوائنٹس پر گھبراہٹ میں پکوان گیس کی خریداری میں بھاری اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں بکنگ سسٹم نے کام کرنا بند کر دیا۔ تلنگانہ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن کے صدر کے جگن موہن ریڈی کے مطابق آرڈرز میں اچانک اضافے کی وجہ سے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک مفلوج ہو چکا ہے اور ریاست میں کئی ایل پی جی ڈسٹریبیوشن سینٹرز پر سرگرمیاں درہم برہم ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلنڈر کی بکنگ کے لیے صارفین کے اچانک امڑ پڑنے سے سسٹم پر بوجھ بڑھ گیا ہے اور مختلف مقامات پر تکنیکی و آپریشنل دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ریڈی نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ گھریلو سلنڈرز کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقاعدہ سپلائی ہو رہی ہے، لیکن صارفین گھبراہٹ میں بکنگ کر رہے ہیں، لہٰذا التوا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کاروبار میں اچانک 50% کا اضافہ ہو گیا ہے، اسی لیے سربراہی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایل پی جی سلنڈر کی ڈیلیوری او ٹی پی سسٹم پر مبنی ہے، جو ملک بھر میں توثیق کے لیے نیٹ ورک پر مبنی ہے، اسی لیے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پر زبردست دباؤ ہے۔ تلنگانہ میں 810 ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ہیں اور 1.30 کروڑ صارفین ہیں۔ ہر ماہ تقریباً 60 لاکھ گھریلو سلنڈر سربراہ کیے جاتے ہیں۔ ریڈی نے بتایا کہ 85% گھریلو صارفین ہیں، جبکہ باقی 18% کمرشل زمرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایل پی جی سلنڈرز کی بلیک مارکیٹنگ سے متعلق ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 سے 4 دن سے کمرشل سلنڈر کی سربراہی نہ کے برابر ہے۔ بعض افراد کے پاس پرانا اسٹاک رہا ہوگا اور وہ اسے پریمیم قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو کہا کہ امریکی فوج نے ایران کے جزیرہ خارق پر واقع فوجی ٹھکانے پر بمباری کی۔ یہ جزیرہ ایران کے اہم تیل برآمدی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے اور ملک کی زیادہ تر خام تیل کی برآمد یہیں سے سنبھالی جاتی ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ انہوں نے جزیرہ خارق کی آئل ریفائنریوں کو نشانہ نہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ ایران یا کوئی دوسرا فریق آبنائے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ اور آزادانہ نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں۔ ماہرین کے حوالے سے ایک میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جزیرہ خارق پر قبضہ کرنے کی کسی بھی کوشش کے لیے بڑی تعداد میں زمینی فوج کی ضرورت ہوگی، جس کے بارے میں امریکی انتظامیہ اب تک ہچکچاہٹ کا شکار رہی۔ خلیج فارس میں ایران کے ساحل سے تقریباً 25 کلومیٹر دور واقع جزیرہ خارق سے ملک کے تقریباً 90% خام تیل کی برآمد ہوتی ہے۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری نے بتایا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعاون کر رہے ہیں۔ امریکی مرکزی کمان کے مطابق اب تک تقریباً 6,000 اہداف پر حملے کیے جا چکے ہیں اور 60 سے زائد جہازوں اور 30 بارودی سرنگیں بچھانے والے بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای سمیت کئی اہم رہنماؤں کی معلومات فراہم کرنے والے کو $1 کروڑ تک کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان جمعے کو امریکی وزارت خارجہ کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت کیا گیا۔ اس میں خاص طور پر ان عہدیداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ایران کی سطح اور فوجی نظام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق یہ افراد اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور کے مختلف حصوں کو چلاتے ہیں، جو دنیا بھر میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرنے اور اسے انجام دینے کا کام کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے اس نوٹس میں امریکہ نے یہ واضح کیا کہ اہم معلومات دینے والے شخص کو نہ صرف نقد انعام دیا جائے گا بلکہ انہیں محفوظ مقام پر بسانے کی سہولت بھی مل سکتی ہے۔ یہ قدم حال ہی میں آیت اللہ علی خامنہ ای اور دیگر اعلیٰ ایرانی حکام کی موت کے بعد جاری فوجی کارروائیوں کے پس منظر میں اٹھایا گیا ہے۔ تلنگانہ میں ایس ایس سی کے سالانہ امتحانات کا آج 14 مارچ سے باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، جو 16 اپریل تک جاری رہے گا۔ ریاست بھر میں امتحان کے سلسلے میں انتظامیہ کی جانب سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ امتحان شروع ہونے کے مقررہ وقت کے بعد صرف 5 منٹ کی تاخیر یعنی صبح 9:35 تک ہی طلباء کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد کسی بھی طالب علم کو مرکز امتحان میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے امتحانی مراکز پر کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جائے۔ اس سال ریاست بھر میں قائم کردہ 2,676 امتحانی مراکز پر مجموعی طور پر 5,17,727 طلباء امتحان دے رہے ہیں، جن میں 1,582 سرکاری اور 1,094 خانگی اسکولوں کے مراکز شامل ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت نے کسانوں سے فصل کی لاگت کے ساتھ مزید 50% دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس سمت میں کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مودی حکومت وعدہ نبھانا نہیں چاہتی۔ مسٹر گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ہفتے کو لکھا کہ لوک سبھا میں میں نے حکومت سے براہ راست سوال پوچھا تھا کہ 2021 میں کسانوں سے کیا گیا
फसल की लागत के साथ 50% कानूनी कम से कम इमदादी कीमत MSP का वादा अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? हुकूमत ने जवाब देने से बचते हुए सिर्फ अपनी पुरानी MSP पॉलिसी दोहरा दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने यह भी तस्लीम किया कि उसने रियासतों पर MSP बोनस खत्म करने के लिए दबाव डाला, जिसे बगैर किसी मंतिक के कौमी तरजीहात के नॉर्म पर दुरुस्त ठहराया गया। उनका कहना था कि इसके साथ ही एक और संगीन सवाल है कि अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे में गैर टैरिफ रुकावटें कम करने की बात कही गई है। क्या इसका मतलब MSP और सरकारी खरीदारी को कमजोर करना है? हुकूमत इस सवाल से भी बच रही है। कांग्रेस लीडर ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत किसानों से किया गया वादा तो निभाना नहीं चाहती, अपने मफाद के लिए वो हिंदुस्तानी ज़राअत को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। इन्होंने कहा कि वो किसानों के हुकूक और MSP के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर आवाज़ उठाते रहेंगे। मुक़द्दस माह रमज़ान के मौके पर वरंगल मगरबी हल्के के MLA नायनी राजेंद्र रेड्डी की जानिब से हनमकुंडा के रायपुरा में वाक़िअ ज़करिया फंक्शन हॉल में शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। तक़रीब में रियासती हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, अल मारूफ खुसरू पाशा, MLC बसु राजू सारिया, कोड़ा चेयरमैन वेंकट राम रेड्डी और मेयर गुंडू सुधारानी ने शिरकत की। इस मौके पर खुसरू पाशा ने रमज़ान और रोज़ों की अहमियत बयान करते हुए खुसूसी दुआ की, जबकि प्रोग्राम के इंतजामात यूनिकॉर्न कूलर्स के मालिक इस्माइल शमशी खादरी की निगरानी में अंजाम पाए। हरियाणा असेंबली के स्पीकर हरिवेंद्र कल्याण की वालदा प्रेम कौर कल्याण का गुज़िश्ता रात इंतकाल हो गया। उनकी उम्र तकरीबन 85-80 बरस थी। अहले खाना के मुताबिक उनकी तबीयत कुछ अरसे से खराब चल रही थी। तकरीबन 15 दिन पहले उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इलाज के बाद सेहत में बेहतरी आने पर उन्हें घर ले आया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रात अचानक उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ गई और रात तकरीबन 12 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। इस वक्त हरिवेंद्र कल्याण चंडीगढ़ में थे। वालदा के इंतकाल की इत्तला मिलते ही वो फौरन करनाल जिले के गांव कुटेल में वाक़ अपने फार्म हाउस पहुंच गए। उनके इंतकाल की खबर मिलते ही सियासी और समाजी हलकों के कई लोगों ने ताज़ियत का इजहार किया। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने भी प्रेम कौर कल्याण के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए कल्याण कुंबे से ताज़ियत की। हरिवेंद्र कल्याण भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और हरियाणा असेंबली के स्पीकर है। साल 2024 में उन्हें मुतफ़्फ़िक़ा तौर पर हरियाणा असेंबली का 18वां स्पीकर मुंतखब किया गया था।